جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ بیرسٹر صاحب ابھی حال ہی میں کل ایک واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر آئی کہ کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ سے دور ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ 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 کی ایشوز کے اوپر دور ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل یوکرائن کو لے کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ۔ پاکستان کی جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ہنا ربانی کھر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم زیادہ دیر تک امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ جو مڈل گراؤنڈ ہے یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، اور یہ انہوں نے ایک یہ میمو لکھا اور اس میمو کا نام انہوں نے دیا پاکستان ڈیفیکلٹ چوائسز۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈائکوٹمی مشکل یہ پائی جاتی ہے کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا کنٹرول ہے، اوور آل جب پاکستان کو یو این ایس سی اور گلوبلی انڈیا سے بچنا ہوتا ہے تو ہمیں چائنا کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بیل آؤٹس کے لیے بھی چائنا کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح چائنیز پیسے دے دیتے ہیں وہ قرضوں میں اور بہت ساری شکلوں میں، اس طرح امریکی پیسے نہیں دیتے۔ تو یہ جو چیز ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سمجھا تو یہ جاتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ بڑے پرو ویسٹ ہیں، ان کی اپنے انہی کے نیچے ان کی کام کرنے والی منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر کی یہ اپروچ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ جو ڈیفیکلٹ چوائسز یا یہ جو بات ہے اس کے کہیں کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہم چائنا کی طرف ٹلٹ کر سکتے ہیں؟ واٹ از یور اسیسمنٹ آن دس سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انکشاف ہوا ہے یا لیک ہوئی ہے، تو یہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے تو ڈیفینیٹلی لیک ہوگی یا بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کی نظر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، وہ تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرح جو ہے نا وہ اسٹرگل کر رہا ہے مڈل گراؤنڈز پہ کھڑے ہونے کی، اور جس انداز میں کر رہا ہے اور جس طرح کی آئیڈیالوجیکل شیڈو کے اندر کر رہا ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ غالباً میں نے بھی 2-3 دفعہ ایسے پروگراموں میں بات کی ہے انہی پلیٹ فارمز پہ کہ یہ جو اس وقت دنیا میں ایک سرد جنگ جاری ہے، جو کہ بڑی حد تک ایک گرم جنگ کی شکل میں بھی مختلف اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں کسی ملک کے لیے بھی اب یہ جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ غیر جانبدار رکھ سکے۔ اس کی ایک مثال آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے گزشتہ نصف صدی جو ہے ہاف سینچری اپنے آپ کو نان الائن موومنٹ کے ساتھ جوڑے رکھا، جس کا مقصد ہی یہی ہے، مڈل گراؤنڈ، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے تو لڑنا نہیں ہے یا اپنے ملک کو اکھاڑا نہیں بنانا ہے، یہی تو میسج تھا نا بنیادی طور پہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعات نے گزشتہ 10 سالوں میں ٹرن لیا ہے، اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ بہت سارے جیو اسٹریٹجک جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں ایشیا میں اور انٹرنیشنلی، ان کا حصہ بنا ہے۔ اسپیسیفکلی جب سے جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کا فوکس ہے اور اس علاقے کا امریکہ ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ، اور جو تائیوان ورسز چائنا جو کانفلکٹ ہے، یا فلپین ورسز جو ہے وہ چائنا، ان سارے معاملات کے بعد ظاہر ہے ایک بہت بڑا فوکس جو ہے اس خطے میں ہے۔ تو اس فوکس کے بعد جو ہے وہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایسے الائنسز کا حصہ بنایا ہے جو ایک طرح کے جو ہے اسٹریٹجک الائنسز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی فورمز نہیں ہیں اکنامک، بلکہ جو ہے اسٹریٹجک، فار ایگزامپل آسٹریلیا، جاپان، اور یہ جو ہے کواد جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کے دوسرے بے شمار جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس طرح کی ایک سچویشن جو بن رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے علیحدہ رکھنا ممکن نہیں۔ لیکن اس میں ممکن کیا ہے؟ اس میں ممکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مجبوری یا ضروریات کے مطابق اس طرح کے فورمز کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے گراؤنڈز بالکل نہیں چھوڑتے۔ آپ یعنی بالکل ایک ہوا میں جو ہے ہینگل کرنا نہیں شروع ہو جاتے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ہمیں اٹھا کے جہاں مرضی ہے پھینکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے اس اسٹریٹجک الائنسز کے باوجود 2-3 وائٹل ایشوز پہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو سے ڈیفر کیا ہے، اس سے ڈس ایگری کیا ہے۔
اور یہ آپ بالکل ایگزیکٹ ایگزامپل ہے جو میں دے رہا ہوں کہ وہ صرف اس طرح پاسبل ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں جو ہے اپنی زمین پہ رکھتے ہیں، اپنی جو روٹ آپ کی ہے اس کو سیو کرتے ہیں، اور پھر جو ہے معاہدوں کا حصہ بھی بنتے ہیں جہاں آپ کو مس یوز نہیں کیا جاتا، یا ایز اے سٹوج یا ایز اے فوڈ سولجر جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ اس بنیاد پہ میں نے یہ پہلے بھی تجزیہ کیا تھا کہ پاکستان جس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بات تو کر رہا ہے، تاثر یہ دے رہا ہے اسپیسیفکلی جو سابق پرائم منسٹر ہیں کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم نان الائن موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، جی ہم نے کسی کا اکھاڑا نہیں بننا، یہی عمران خان کا ایک وہ تھا۔ لیکن پریکٹیکلی جو پاکستان کے معاملات تھے وہ اس نعرے سے یا اس سے بہت دور تھے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں چین کے ساتھ، آپ کو دنیا بھر کے ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ چین کے انڈر انفلوئنس ممالک میں سے پاکستان نمبر 1 ہے۔ انڈر انفلوئنس از اے another وے آف سیئنگ کہ انڈر کالونی یا انڈر آکوپیشن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہرحال ایک جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں نمبر 1 ہے۔ دوسرے نمبر پہ کمبوڈیا ہے، تیسرے پہ جو ہے وہ سنگاپور ہے۔ اب جب آپ اتنے قریب، آپ کو دنیا بھر کے ماہرین جس میں امریکی اور چینی بھی شامل ہیں آپ کو قرار دے رہے ہیں، تو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ آپ کی ٹائز کس قسم کی ہیں۔ آپ کے بے شمار جو ہے وہ ایسے پروجیکٹ چلتے ہیں جس میں اسلحہ بنانے سے لے کے ٹینک بنانے سے لے کے میزل بنانے سے لے کے، تو آپ کی جو ملیٹری اسٹریٹجک قسم کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں آپ بہت آگے جا چکے ہیں چین کے ساتھ۔ آپ کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس نمبر ہے نا 911 ریسکیو کا، وہ چین کا ہے۔ خواہ آپ کو جو FATF میں گھیرا جا رہا ہو، یا آپ کو کہیں کسی اور حوالے سے مشکل درپیش ہو کہ جہاں پہ IMF آپ کو جواب دے دے اس طرح کے معاملات میں، تو وہاں آپ ظاہرہ کال کرتے ہیں چین کو۔ تو جب آپ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ آپ نے ملیٹری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ڈیولپ کی ہوئی ہے، تو پھر آپ امریکہ کو یا ویسٹ کو یہ بتائیں کہ جناب ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی وہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جو چین کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کو بائی نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کو بائی نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بلاول بھٹو کی ڈپلومیسی تھی اس میں ایسنس جو ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک رٹی رٹائی بات کو بار بار دہرا رہے تھے جو آلریڈی پٹ چکی ہے، اور یہ بالکل 100% یہ جو اس کا میمو کہہ لیں اینا ربانی خیر کا، یا نوٹ کہہ لیں، یہ 100% حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ بہرحال اس طریقے سے یہ فائدے اٹھا کے اور ڈیپینڈنٹ ہو کے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں سے ڈیل کریں گے۔ وہ کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو انڈیا کی طرح کی پالیسی اپنانی پڑے گی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور پھر یہ جو اس کا برنٹ ہے، جو اس کا پریشر ہے، وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ کس طرح کی گیم کھیلی جا رہی ہے اور حقائق اصل میں کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو برے صاحب ہمارے پاس تو چوائسیز ہی نہیں ہے، چوائسیز تو ساری انڈیا کے پاس ہیں۔ ابھی دیکھیں نا کہ وہ جو لیگ ڈاکومنٹس آئے ہیں اس میں اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ رشیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم G20 میں رشین یوکرین وار کو نہیں آنے دیں گے، اور ہم ملٹی لیٹرل فورم پہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور پاکستان کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی فار ایگزامپل دیکھیں انڈیا جب دل کرتا ہے وہ امریکہ کو سنب کر دیتا ہے۔ ابھی یہ ایک ریلیجس فریڈم کی بات آئی ہے، لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں انہوں نے ان کو ویزے جاری نہیں کیے تھے وہ تو، اور ان کو ویزے جاری نہیں کیے، ان کو وہ کہتے تھے جی کہ ہمیں ویزے جاری کریں، ہم آ کے آپ کی ریلیجس فریڈم کو انڈیکس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں دیکھیں کہ ہماری ریلیجس فریڈم کیسی ہے۔ سو انڈیا کے پاس تو چوائسیز ہیں، ہمارے پاس چوائسیز کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی جس طرح ریسنٹلی یہ ایک USIP کی رپورٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اینڈ چائنا آر اے تھریش ہولڈ الائنس ہے، مطلب یہ کہ یہ بالکل تیار ہے کیونکہ پچھلے 50 سال سے
پاکستان جو ملٹری ہارڈ ویئر چائنا سے جتنا لے رہا ہے، جس ترتیب سے لے رہا ہے، اتنا وہ کسی اور ملک سے نہیں لے رہا ہے. تو ہمارے پاس تو چوائسز نہیں، چوائسز تو انڈیا کے پاس ہیں. تو ہم آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں کوئی انسینٹو دے گا مستقبل میں؟ آئی ایم ایف سے تو وہ کوئی انسینٹو نہیں ہمیں دے رہے، اور مستقبل میں جس طرح انڈیا کو انسینٹوز مل رہے ہیں کچھ اس طرح کے ہمیں ملیں گے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی ہمیں سیکیورٹی لینس سے ہی دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، لینس تو بہرحال سیکیورٹی ہی رہے گا. اور یہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کی آپ پوری تاریخ دیکھیں تو جو بھی ریلیشن شپ پاکستان امریکہ کی رہی ہے وہ اس لیے نہیں رہی کہ امریکہ کو پاکستان بہت زیادہ پسند تھا یا یہاں کے عوام پسند تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ سوویت یونین تھا اور بعد میں چین تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوویت یونین اور چین کے انفلوئنس کو اس خطے میں روکنے کے لیے یہ لازم ہے ہم پہ کہ ہم پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انگیج رکھیں. انہوں نے سب سے پہلے اس کو انڈیا کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی، جو ایک پوری 10-15 سالہ سٹرگل اور ہسٹری ہے، جس میں امریکیوں نے یا ویسٹرن فورسز نے انکلوڈنگ بریٹن، انہوں نے پوری کوشش کی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسی جوائنٹ میکانزم یا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے تاکہ بر صغیر میں چین کی یا امریکہ کی جو ساری سوویت یونین کی جو انٹروینشن ہے اس کو روکا جا سکے. پہلے تو یہ وجہ رہی. اس کے بعد بھی جو جب امریکیوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان دونوں کو انگیج رکھ سکیں، یہ ان پہ کلیئر ہو گیا، تو پھر بھی انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. اپ ٹو افغانستان کا ایشو جو ہے لیٹ آ کے، تو یہ اس ڈیکڈ میں جب جا کے تو ان کے بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اعلانیہ طور پہ بیان کی، ورنہ ان کا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو انگیج اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ایک دم جو ہے چلا جائے گا. اور یہ ہوا بھی یہی کہ یہ جو عرصہ گزرا جس میں کہ امریکی لیڈرشپ نے افغانستان کے اندر پاکستان کا جو ڈبل رول اس کو ڈکلیئر کیا اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ منافقت ہوئی ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک اور زیادہ تیزی سے چین کے انفلوئنس کے اندر گیا اور اس نے نمبر 1 پوزیشن اختیار کر لی. تو اس حوالے سے امریکی خدشات ڈے 1 سے صحیح تھے، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی رائے عامہ جو ہے اس کا چین کے ساتھ کوئی بہت بڑا اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ بنتا ہے. اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک لابی جو ہے، ایک پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس کے مفادات بہت زیادہ جو ہے ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ اگر ہم کوئی بالکل ہی جو ہے وہ جا رہے ہیں تو کم از کم ایک بیلنس کریٹ کر لیں. چونکہ اس کے ساتھ بھی بہت ساری ٹیکنالوجی کا ایشو ہے جی. یہ اسکالرشپس ہیں، بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو لوگ جا کے بھیجتے ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو موسٹ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ہر صورت میں چاہیں گے کہ ان کے بچے ویسٹرن یونیورسٹیز میں جائیں. حالانکہ چائنا نے بھی ابھی یونیورسٹیز اوپن کی ہیں پاکستان کے لیے، لیکن وہ زیادہ تر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ایک نیچرل چیز جو ہے وہ بنتی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے جو آپ نے مثال دی کہ ویسٹرن جو ویلیوز کی بات تھی، جیسے انہوں نے کہا کہ جی ریلیجس فریڈم کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، یا انڈیا کو کہا کہ وہاں پہ جو ہے ریلیجن فریڈم کے ایشو پہ جو ہے ہمیں آنے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے انکار کر دیا. تو اس حوالے سے بھی پاکستان بہت زیادہ کمفرٹیبل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو کبھی بھی گزشتہ 70 سال میں ایک بھی ایسا وقت نہیں ملا ہوگا جب اس بنیاد پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پاکستان کو کوئی ہارڈ ٹائم دیا ہو کہ آپ ملک کے اندر ہیومن رائٹس یا ڈیموکریسی یا ریلیجس فریڈم یا اقلیتوں کے رائٹس جو ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. چونکہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس وقت پیک پہ رہے جب پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، خواہ وہ ایوب خان کا 10 سالہ دور رہا ہو، خواہ وہ مشرف کا رہا ہو، یا درمیان میں شاہکار دور جس کو آپ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا دور رہا ہو، جب اقلیتوں کو سرے عام تشدد کر کے تو سرے عام جو ہے ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے،
لیکن امریکیوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا. تو اس حوالے سے یہ بھی ان کا ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہوتا ہے. اور یہ اسپیسیفکلی جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں وہ جو رپورٹ دیتی رہتی ہیں ان کا اپنی ایک لمیٹیشن ہے. الٹیمیٹلی بات کانگریس میں یا اس طریقے سے جو ہے وہ جاتی ہے. اب یہ جو بات کہی ہے اس نے کھر نے نار ابانی کھر نے، اس میں یہ ساری چیزوں کو رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیوں اتنی بڑی سٹرگل کی کہ ہم دونوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکیں. لیکن پاکستان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے ایز اے کنٹری کہ وہ اس طرح کا پوسچر جو ہے وہ اختیار کر کے اس کو سسٹین کر سکے. اس کے لیے آپ کی ایک مناسب قسم کی اکانومی، ایک مناسب قسم کی آپ کی اورینٹیشن جو ہے انٹرنیشنل پالیسیز میں وہ ہونی ضروری ہے، جو کہ ہے نہیں. پاکستان ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. 100% آپ کا سب سے بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ لوننگ اور لینڈنگ ہے، یعنی باروئنگ ہے. آپ تو خیر لوننگ اور لینڈنگ وہ کرتے ہیں، بارو آپ کرتے ہیں، باروئنگ ہے. تو اس حوالے سے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب آپ کا واحد سورس آف انکم جو ہے وہ قرضہ لینا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھیں، آج کی آپ کی خبر یہ ہے کہ جناب آپ کے پرائم منسٹر نے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں $14 بلین خرچہ آئے گا. میری ہنسی چھوٹ گئی وہ دیکھ کے کہ $14 بلین کا وہ جو آئے گا، کیا یہ حکومت جو ہے وہ واقعی سنجیدگی سے کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ عوام بالکل ہی ایسے جو ہے نندے بدھ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے سامنے جو مرضی کہتے پھرو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کون سا منصوبہ چلتا ہے نہیں چلتا 3 مہینے بعد ان کو یاد ہی نہیں رہتا. تو اس طرح کی اکانومی کو لے کے تو آپ جو ہے وہ چین کے خلاف کے ہوں گے، تو چین کے خلاف ہوں گے تو ظاہر ہے چین اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات آ گئے ہیں اس میں آپ کو پھر چین برداشت نہیں کرے گا، چونکہ ان کے درمیان ایک کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے اسپیسیفکلی اس بات پہ کہ کون سا ملک کس کے ساتھ. اس وقت یہ کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کون سا ملک کس کے ساتھ. تو اس میں ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بادیر جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان کھل کر سامنے آ جائے گا. اور یہ جو ایک کاسمیٹک قسم کی آپ نے ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے ایکسٹرنل افیئرز پہ، یہ بھی ختم ہو کے کلیئر ہو کے آ جائے گی. سر ون لاسٹ کوئک کوشچن، آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنیز رائز ہے یا چائنا جتنا زیادہ افیکٹو ہو رہا ہے اور جس طرح سعودیز اینڈ چائنیز یہ سارے مل رہے ہیں اور ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نیا یا بلاک ایمرج ہو رہا ہے یا ان کے انٹرسٹ الائن ہو رہے ہیں، امریکہ کا یہ جو انسانی حقوق کا جو پرسپیکٹو تھا یہ آہستہ آہستہ ماند پڑتا جا رہا ہے بیکاز ان کے جو کور انٹرسٹ ہیں وہ انڈرمائن ہو رہے ہیں. تو وہ کیسے دوسرے باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر دوسرے ملکوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں بیکاز چائنیز تو ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیبیٹ ہے ہیومن رائٹس کی، اس کی ویلیو جو ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کو بھی کبھی اتنا لمبا چوڑا پریشرائز نہیں کیا کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر ہوتے تھے، لیکن لارجلی پوری دنیا کے لیے انہوں نے یہ ایک چیز تو رکھی ہوئی ہے نا کہ ہاں جی ہم انسانی، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو انسانی حقوق کا اس کو کہہ دو. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں روایتی طور پہ تو انہوں نے یہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جی ویسٹ جو ہے وہ ایسے کسی پہ حملے نہیں کر رہا یا قبضے نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم کچھ ویلیوز ہیں جن کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ان ویلیوز میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور فریڈم ہے. اب یہ تینوں چیزیں کس کو ہٹ کرتی تھی؟ سوویت یونین کو اور چین کو. اور ظاہر ہے کہ سوویت یونین کا جو رول بدلا اس کے بعد رشیا کو ہٹ کرتی تھی، چونکہ رشیا نے جو نیا ہائیبرڈ قسم کا نظام اپلائی کیا اس میں بھی آپ ڈیموکریسی پہ یا ہیومن رائٹس پہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں. 15 سال سے لوگ جیلوں میں ہیں پیئرلی جو ہے وہ پولیٹیکل کوشچنز پہ یا ایکٹیویزم پہ. چین کی بات بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے جو بنیادی پالیسی امریکہ کی تھی سوویت یونین اور چین کے خلاف، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، جو کہ کچھ عرصہ امریکہ نے یہ سمجھا اور یہ سمجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پل بیک کر لیا تھا. فار ایگزامپل یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن میں
جو امریکہ کی پہلے دلچسپی اور جو ایکٹیویزم ہوتا تھا اس کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا، بہت حد تک پیچھے کھینچا. یہ ڈیموکریسی وغیرہ کے کوشچن پہ انہوں نے جا کے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور اس طرح کے ملکوں کے ساتھ اوپن قسم کے تعلقات اور الائنسز بنا دیے کہ جن میں ڈیموکریسی کا سوال اس وقت اب ہو یا نہ ہو لیکن اس وقت بہت بڑا سوال تھا. تو اب ریسنٹلی جو بائیڈن نے واپس آ کے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جناب ہم جو ہے واپس ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں چونکہ یہ ہماری ویلیوز ہیں. دیکھیں اب چین کے خلاف جب آپ بات لڑیں گے تو آپ یہ نعرہ لے کے تو نہیں لڑ سکتے نا کہ چین ہم سے زیادہ سامان کیوں بیچ رہا ہے یا چین کی اکانومی ہم سے زیادہ بڑی کیوں ہو رہی ہے. یہ آپ کسی کو بتائیں گے تو کوئی ملک آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوگا نا. اب چین کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو کوئی آئیڈیالوجیکل ٹچ دینی پڑے گی اس کو، جس طرح ہم پاکستان میں جو ہے اسلامک ٹچ دیتے ہیں. تو آئیڈیالوجیکل ٹچ ہوگی جی ڈیموکریسی فریڈم، اور پھر اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ خود چین کے اندر اور جن جن ملکوں کو چین انفلوئنس کر رہا ہے یا اس کے اتحادی ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی اور فریڈم نہیں ہے. اس کی ٹاپ پہ ایران ہے، اس کے ٹاپ پہ سعودی عربیہ ہے، اور اس میں پاکستان بھی کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں ہے. پاکستان میں جو کھلواڑ جو ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور فریڈم وغیرہ کے ساتھ گزشتہ 5-7 سال سے ہو رہی ہے، میڈیا کا جو ایشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے ملکوں کے الائنس جو بنے گا جس میں کہ رشیا اور اس طرح کے ملک شامل ہیں، تو اس کے خلاف یہ آئیڈیالوجیکل ٹچ دیے بغیر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ رائے عامہ کو اخلاقی طور پہ اپنے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتا. اور رائے عامہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ ترین فیکٹر ہوتا ہے سپر پاورز کی اس گیم میں، کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اب یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے. جو بائیڈن کا جو انرجی لیول ہے وہ ویسے ہی لو ہے، جس وجہ سے یہ سارے ایشوز آپ کو ذرا لو پروفائل نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایکٹیو پریزیڈنٹ آئے گا تو وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا اور بڑی جو ہے نا وہ طاقت سے کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا انرجی لیول لو اور اگلے 4 سال وہ اور آگے. تو جس طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان امریکہ کو للکار رہے تھے، یہاں کوئی ریپبلکن ہوتا تو وہ پتہ نہیں کیسے پیش آتا. لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ چائنا کے لیے چیلنجز ہیں، بلکہ ان امریکہ کے لیے چیلنجز ہیں. پاکستان ٹوائس جو ہے وہ امریکہ کی ڈیموکریسی سمٹ میں نہیں گیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے تائیوان کو بلایا، چین کو نہیں بلایا، اور آپ نے اینٹی چائنا بیشنگ کرنی ہے. سو آبویسلی امریکنز جو ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے تعلق بھی ختم نہیں کرنا چاہ رہے. بینگ چائنیز نیبر ہماری ویلیو بڑھ رہی ہے، لیکن کس طرح ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کر پاتے ہیں یہ ایک آبویسلی ہمارے لیے ایک کویسچن ہے. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس Thank آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. you.